فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں کی زبان کے اوپر دو باتیں بہت سننے میں آتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، اور دوسری طرف یہ بھی سننے میں آتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ سب سے اچھی نیکی وہ ہے جو جلدی کر لی جائے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں تطبیق کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے، اور دوسری طرف یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ سب سے اچھی نیکی وہ ہے جس کے اندر جلدی کر دی جائے۔ تو دونوں باتیں ہیں جو دونوں ضد ہیں، یعنی ایک دوسرے کی مخالف ہے، کہ ایک جگہ پر جلد بازی سے روکا گیا اور دوسری طرف جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آیا یہ بات کیا حدیث کے اندر بھی ہے یا نہیں، یا کسی اور یعنی بزرگان دین کا قول ہے یا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے بات جو ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے، وہ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم اور ایک حدیث پاک کا ٹکڑا بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ ٹھہر ٹھہر کر سوچ سمجھ کر کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی صفت ہے۔ تو اس حدیث کے اعتبار سے تو جو ہے جلد بازی کسی کام کے اندر کرنا وہ شیطان کی صفت بتائی گئی، اور اس کے بالمقابل جو دوسری بات لوگوں کی زبان کے اوپر سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ سب سے اچھی اور بھلی نیکی وہ ہے جس کے اندر جلدی کی جائے۔ تو جو پہلا مقولہ ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، تو اسی مفہوم کا ایک عربی مقولہ بھی ملتا ہے جس کو کہاوت بھی بولتے ہیں، کہ ٹھہر ٹھہر کر کام کرنا اس کے اندر سلامتی ہے، اور جلد بازی سے کام کرنے کے اندر ندامت اور شرمندگی ہے۔ رہی بات کہ جو نیکی کا کام ہو اس کے اندر جلدی کرنا چاہیے، تو یہ حدیث پاک تو نہیں ہے، لیکن اسی مفہوم کا ایک قول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ملتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ کوئی بھی کام تب تک پورا نہیں ہوتا، خیر کا کام تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو جلدی نہ کر لیا جائے۔ اب اس قول کے اندر جو ہے نیکی کے کام کو جلدی کرنے کا حکم فرمایا، تو یہ بات اس بات کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک نیکی کا کام ہو اس کے اندر جلدی کرنا چاہیے، بلکہ ایسی لوگوں کی تعریف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمائی ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ وہ لوگ بلائی کے کاموں کے اندر سبقت لے جاتے ہیں اور جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ نیکی کے کام کو جلدی کرنے کا ایک طرف حکم ہے، اور دوسری طرف جلد بازی کو شیطان کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو علماء کرام نے ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے کو قابل تعریف اور جلد بازی کو جو ہے قابل مذمت 3 شرطوں کے ساتھ قرار دے دیا۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا مقصد ہو، اگر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہو اور نیکی کے زمرے کے اندر آتی ہو، نیکی کے اس کے دائرے کے اندر آتی ہو، تو ایسے کاموں کے اندر جلدی کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ صرف قابل تعریف ہی نہیں بلکہ یہ مقصود بھی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرماتے ہوئے فرمایا، اے علی 3 کاموں کے اندر تاخیر مت کرنا۔ سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ نماز جب کہ اس کا وقت ہو جائے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی کہ جنازہ جب کہ حاضر ہو جائے۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کنواری لڑکی جب کہ اس کا جوڑ کا خاوند مل جائے تو اس کے نکاح کے اندر تاخیر مت کرنا۔ تو
تاخیر اور ٹھہر ٹھہر کر کام کرنا جبھی قابل تعریف ہوگا جبکہ اس کے اندر جو ہے اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور نیکی کے دائرے کے اندر جب تک آتی ہے۔ دوسری شرط علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ جلد بازی وہی مذموم ہے جس کے اندر کوئی غور و فکر نہ ہو، جس کے اندر کوئی مشورہ نہ ہو۔ اگر مشورہ ہو جانے کے بعد، غور و فکر کر لینے کے بعد اگر آدمی کے کسی کام کے اندر مشورہ بھی ہو جائے، غور و فکر بھی ہو جائے، اس کے بعد اس کے اندر تاخیر کرنا یہ قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ تو سستی اور کاہلی کی علامت ہے۔ تیسری شرط علماء نے یہ بیان کی، ان دونوں کے درمیان تطبیق یہ بیان کی کہ قابل تعریف تبھی ہو گئی وہ چیز جبکہ اس کے اندر جو ہے اتنی تاخیر نہ کر دی جائے کہ جس کام کا جو مقصود ہو وہ جو مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے، یا پھر جس کام کو کرنے کا جو وقت ہے وہ وقت ہی ہاتھ سے نکل جائے، تب تو جو ہے وہ قابل مذمت ہوگا، قابل تعریف نہیں ہوگا۔ اسی لیے کسی بھی خیر کے کام کے اندر اگر کرنے کی بات آئے گی تو جو ہے اس کے اندر جلدی کرنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قابل مذمت جلد بازی وہی قابل مذمت ہے جس کے اندر کوئی غور و فکر اور کوئی مشورہ نہ ہو، لیکن اگر کسی کام کے اندر غور و فکر ہو جائے، مشورہ بھی ہو جائے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ مذمت باقی نہیں رہے گی، بلکہ جو ہے اس کو تاخیر کرنا قابل مذمت گنے جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خیر کے کام کے اندر جو ہے وہ جو ہے جلد بازی کرنا یہ قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ وہ قابل تعریف ہوگا۔